مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حاضرین متشب، مسجد کے فضائل کے بارے میں آج درس سماعت فرمائیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسجد شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف کی صفائی کرنے والی ایک مائی جو جھاڑو وغیرہ کا انتظام کرتی، جھاڑو دیتی، کرتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس مائی کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے، رات کو انتقال ہوا، صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ سرکار کے آرام میں خلل آئے گا۔ سرکار کے صحابہ نے خود ہی اس کا کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھا کے رات کو ہی دفنا دیا۔ صبح سویرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ، جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی نا بی بی، وہ انتقال فرما گئی، ہم نے رات کو اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ سرکار نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا جنازہ پڑھانا اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ سرکار اس کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ قبر پہ جا کر کھڑے ہو کے سرکار نے دعا مانگی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی صاحبہ، اس قبر کی بند کوٹھڑی میں، جس میں کوئی باری، کوئی ہوادار روشن، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے، اس کے اندر دنیا کے کس عمل نے تجھے فائدہ دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر چکی ہے، مٹی کے نیچے آ گئی، یہ آپ کی آواز کیا سنے گی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ سے زیادہ میری آواز یہ سن رہی ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ مر چکی ہے، مٹی کے نیچے آ گئی، آپ نے مجھے نہیں دیکھا کہ آواز دینے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مائی صاحبہ نے قبر کے اندر سے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے عمل نے جو مجھے فائدہ دیا ہے وہ پہلا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے، میں جو وہ مسجد کے جھاڑو دیتی تھی نا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ یہ مسجد کا جو جھاڑو وغیرہ، صفائی وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اور مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز پڑھیں رب کعبہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد اقصیٰ، اس میں بھی ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا رب کعبہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ شریف، وہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا رب کعبہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مسجد، مسجد قباء ہے، جو مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لائے، جب پہلا سٹاپ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، تھوڑی دیر کے لیے سرکار آرام فرما ہوئے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مدینہ سے کوئی 3 یا 4 یا 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے اس مسجد کی طرف جاتے ہفتے کے روز، کبھی پیدل کبھی سواری پہ، تو وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، رب کعبہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب مسجد نبوی شریف میں اتنا نماز پڑھنے کا ثواب ہے تو جھاڑو دینے کا کتنا ثواب ہوگا؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فرمایا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جالے وغیرہ، گرد و غبار اتارتا ہے،
وہ ایک مٹھی مٹی اس میں سے نکالتا ہے، ایک مٹھی جو مٹی ہے اس کا اتنا ثواب ہے جتنا پہاڑ اوز کا وزن ہے۔ رب کعبہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اور جو مسجد میں روشنی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں روشنی کرتا ہے، پہلے زمانے میں چراغ تھے، سرکار کے زمانے میں بھی چراغ تھے، چراغ لوگ جلاتے تھے، فرمایا جو ایک دن چراغ جلاتا ہے، جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے رب کعبہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ چراغ جلانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو مسجد میں کام وغیرہ کراتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں چٹائی کا انتظام کرتا ہے، چٹائی بچھاتا ہے، جب تک وہ چٹائی ٹوٹ نہیں جاتی، وہ 1 مہینے میں ٹوٹتی ہے، 6 مہینے میں ٹوٹتی ہے، 1 سال میں ٹوٹتی ہے، یا زیادہ عرصہ میں وہ چلتی ہے، سرکار نے فرمایا جب تک وہ چٹائی ٹوٹ نہیں جاتی اس وقت تک، چٹائی بچھانے سے لے کر ٹوٹنے تک، اتنی دیر میں رب کعبہ 70,000 فرشتوں کے ڈیوٹی لگاتا ہے۔ فرمایا جو چٹائی بچھانے والا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن چراغ جلاتا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن چراغ جلاتا ہے۔ یہاں تو کئی اللہ والوں نے یہ لائٹیں لگائی ہیں، سالہ سال سے چل رہی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ لگاتار جلاتا ہے، ایک دن چلایا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 40 دن روزانہ وہ ایسا ہی کام کرتا ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رب کعبہ اس کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ انعامات کیا ہیں یہ سنیں۔ سرکار نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 2، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 4، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں 40 دن چراغ جلاتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نور میں سے اس کو ایک نور عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ اس کی قبر کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ نمبر 6، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے سجے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ اس کے رزق میں برکتی عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں 40 دن لگاتار چراغ جلاتا ہے رب کعبہ قیامت کے دن اس کو نیک لوگوں میں یعنی اللہ کے ولیوں میں اپنے ولیوں میں اٹھائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 9، سرکار نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے قیامت کے دن اس آدمی کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا۔ نمبر 10، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ اس کو یہ انعام فرماتا ہے کہ صبح سے شام، شام سے صبح تک فرشتے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نمبر 11، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے اس کو 1000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جتنا ثواب رب کعبہ ہر روز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 12، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے سرکار نے فرمایا کہ رب کعبہ اس کی دین اور دنیا کی 80 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ نمبر 13، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن چراغ جلاتا ہے رب کعبہ کو اس کو یہ انعام فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی سرکار کے فرمانوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔